بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ آیت نمبر 1 اور 2 کے الفاظ کے معانی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، توجہ فرمائیں۔ 2 قسمیں کھائی گئی ان آیات میں۔ خطاب کیا گیا کفار سے، منکرین قیامت، جس کو قرآن کریم نے معاد، میم عین الف اور دال، معاد بھی کہا ہے۔ معاد کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، واپس آ جانا، پلٹ آنا۔ مرنے کے بعد واپس انسان زندہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس پلٹائے جائیں گے، محشور کیے جائیں گے، حساب کتاب اپنا دنیا کے اعمال کا دینے کے لیے۔ اس پلٹنے کو معاد کہا گیا۔ قیامت کو قرآن کریم میں قیامت کہا گیا، معاد کہا گیا، اسی طرح القارعہ کہا گیا۔ یہ سب مختلف نام ہیں اس حساب کتاب کے دن کے، جسے قرآن کریم یوم الدین، جزا کا دن بھی کہتا ہے۔ ان دونوں قسموں کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اور جیسا کہ ہم نے معانی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس۔ اس نفس لوامہ کی کیا مناسبت ہے قیامت سے؟ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر ایک عدالت کا سامنا کرتا ہے۔ خدا نے تمام انسانوں کے اندر یہ عدالتی محکمہ لگا کر بھیجا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ الشمس میں ہم نے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، یعنی انسانی نفس کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس انسان کو ٹھیک ٹھیک مناسب طریقے سے بنایا ہے، معتدل کر دیا ہے۔ اور بنانے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس انسان کو اس بنانے والے نے الہام کر دیا، اس کے اندر گویا کہ رکھ دیے۔ فجورہا، کیا چیزیں برائیاں ہیں اس کے لیے، وتقواہا، اور کیا چیزیں اس کے لیے اچھائیاں ہیں۔ تو یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اور کیسے پتہ چلتا ہے موجود ہے؟ کوئی بھی انسان، حتیٰ کہ وہ انسان جس کے پاس کسی دین کا، کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا، اس کے اندر بھی یہ احساس اللہ نے ڈالا ہوا ہے کہ جب وہ کوئی برائی کرتا ہے، کسی پر مثلا ظلم کرتا ہے، کسی کمزور سے کوئی چیز چھین لیتا ہے، تو ایک دفعہ اس کے اندر کی وہ عدالت، جسے قرآن مجید نفس لوامہ کہتا ہے، وہ اس پر اعتراض کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ کام غلط کیا تو نے۔ تو یہ جو دوسری قسم کھائی گئی، اس کی مناسبت قیامت کے دن کے ساتھ کیا ہے؟ کہ وہ ذات کہ جس نے ہر وقت تمہارے اندر اے انسانوں ایک عدالت زندہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ عدالت تمہارا احتساب کرتی ہے، برائیوں پر تمہارے اندر سے ہی تمہیں ملامت کی جاتی ہے۔ جس پروردگار نے یہ تمہارے اندر ایک چھوٹی سی عدالت رکھی ہے، وہ ایک بڑی عدالت بھی عنقریب لگانے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ تو جس طرح بعض اوقات تم خرابی کر کے اپنے اندر کی ملامت کی آواز کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہو اور تمہارا سکون چلا جاتا ہے، تمہارا اپنا ضمیر تمہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا، تو یاد رکھو کہ وہ بڑا قیامت کا دن بھی آنے والا ہے کہ اس دن اگر تم برے اعمال اور نافرمانیاں لے کر آئے
اور دنیا میں اس نفس لوامہ کی آواز کو، اس ضمیر کی آواز کو تم نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دبا دیا، جیسا کہ سورۃ الشمس میں آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ کیا تھا؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو اچھی پرورش کی، اس کو رشد اور ترقی کی طرف، کمال کی طرف لے گیا، جو گناہوں سے بچ کر اللہ کی اطاعت کرنے کی شکل میں تھی۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اس نفس کو دبا دیا۔ کس میں دبا دیا؟ اپنی خواہشات نفسانی کو، گویا کہ اس نے اس خواہشات کو قبر بنا دیا، اور اس قبر میں اپنے اس نفس کو جس نے دبا دیا، قد خوابا، وہ نامراد رہے گا۔ تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نفس لوامہ بھی ایک قیامت کی گواہی تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ چھوٹا حساب ہے جو تمہارے اندر تمہارا ضمیر جو اللہ نے بنایا ہے وہ کرتا ہے، اور ایک بڑا دن آنے والا ہے کہ اس دن بڑی عدالت لگے گی، اور اس دن نافرمانوں کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ ضمیر کی ملامت بھی پریشانی پیدا کرتی ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سی گویا کہ سزا ہوتی ہے کہ باز آ جاؤ، لیکن اگر کوئی باز نہ آئے اور اس نفس لوامہ کی آواز کو سنی کو انسنی کر دے، تو پھر وہ قیامت کے دن اس بڑی عدالت کا سامنا اور ان بڑی سزاؤں اور عذاب کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ تو یہ مناسبت ہے ان دو قسموں میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔